الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہماری گفتگو کئی ہفتوں سے اب اس پر چل رہی ہے کہ معتل، محموز اور مضاعف، یہ تین قسم کے عیوب جو پائے جاتے ہیں، کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں افعال میں صرفی حساب سے، ان کو آسان کرنے کے لیے، ان کو زبان پہ سہل کرنے کے لیے عرب جو طریقے اختیار کرتے ہیں، ان میں سے بعض کو تعلیل کرنا کہتے ہیں، بعض کے لیے تخفیف، بعض کے لیے ادغام، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سر دست ان تین کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف تعلیل کے قواعد کیا کیا ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو قولا قالا ہو جائے گا، خویفہ خافہ ہو جائے گا۔ واو اور یا پر کوئی بھی حرکت ہو، اس سے پہلے والے پر زبر ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، وہ شروع میں ہو، بیچ میں ہو یعنی، یا آخر میں ہو، دونوں طرح سے۔ رما یا متحرک اس سے پہلے پر زبر ہے، اس کو بھی رما ایسے لکھیں گے۔ پھر یہ پڑھا تھا قاعدہ کہ اگر فعلا کا وزن ہو جو کہ مجہول کا صیغہ ہے تو اس کو فیلا کر دیں گے، یعنی قولا کو قیلا، بویع کو بیع۔ اسی طرح یرمیو کو یرمی، یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، آسان کرنے کے لیے ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رضیوا، اگر واو سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو اس واو کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں، رضیہ۔ دعیوا دعیہ کر دیں گے۔ اسی طرح سے واو سے پہلے والے کو کسرے کی وجہ سے یا سے بدل دیں گے، جیسے دعیہ میں بدلا، یہاں پر بھی کریں گے۔ ایو جل کو ای جل، میفزان کو میزان کر دیں گے۔ اس کے برعکس بھی کریں گے، اگر پیش ہو ضمہ ہو، ضمہ واو کے ساتھ زیادہ اچھا جچتا ہے تو مویسر کی جگہ موسر، یوقظ کی جگہ یوقظ۔ اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دعوو ہے تو دو واو ہیں، واو متحرک ما قبل مفتوح تو الف سے بدلا جائے گا، تو التقاء الساکنین، دو حروف ایسے آ گئے کہ جو دونوں حروف علت میں سے ہیں، یعنی الف اور واو، تو ایک کو گرا دیا جائے گا، یعنی پہلے والے کو گرا دیا جائے گا، تو وہ دعو رمو یرضو رہ جائے گا۔ اسی طرح رضیو سروو وغیرہ ہے، اس کو بھی سرو کر دیں گے، وہ اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کا۔ اسی طرح یقولو تھا، یعبدو تھا، ان کو یقولو کر دیں گے، یعنی وہ حرکت جو حرف علت پہ ہے اور اس سے پہلے والے صحیح حرف پر نہیں ہے تو وہ حرکت نقل کر کے اس پر ڈال دی جائے گی، منتقل کر دی جائے گی۔ تو اس طرح وہ ضعیف حرف جو ہے، یعنی علیل حرف جو ہے حرف علت میں سے الف واو یا ساکنہ، تو ان کے اوپر حرکت نہ رہے بلکہ صحیح پر آ جائے گا، ان کا بوجھ اٹھایا جائے۔ یبیعو کو یبیعو، یسیحو کو یسیحو، اسی طرح سے کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح واو متحرک ما قبل مفتوح کو، یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلتے ہیں، خویفہ کو خافہ، یا نیلا کو نالا کرتے ہیں، اسی طرح سے واو متحرک یا متحرک ما قبل ساکن ہو، زبر نہیں، اس دفعہ ساکن ہے، تو اس میں بھی نقل کر کے، منتقل کر کے اس حرکت کو دے دیتے ہیں صحیح حرف پر، جیسے پیچھے کیا یقولو میں۔ اب اس کے بعد اس واو کو یا کو چونکہ پہلے سے زبر لگا ہوا تھا، اسی کی رعایت کرتے ہیں، جب اس کو بھی متحرک سمجھا تھا اس وقت اور اس سے پہلے والے پر زبر آ گیا، اب یہ ہے تو ساکن یا خوف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پہلے متحرک تھا، اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو پورا اس پر احسان کیا جائے، اس کو یہ احساس بھی نہ دلایا جائے کہ تمہارا زبر یعنی تمہارا بوجھ یا زیر یا کسرہ جو بھی تھا ہم نے لے لیا ہے، اور اس کو الف سے بدل کے اس کو بھی وہی سٹیٹس دے دیا جائے جو واو متحرک ما قبل مفتوح کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ واو ساکن ما قبل مفتوح ہوا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح ہے تو اس کو بھی الف سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اس میں استثناء تھے، عورا یعورو، اس میں استثناء کیا جاتا ہے، عارا یعورو ہونا چاہیے تھا، کرتے نہیں ہے اس کو، عاورہ کو عاورہ رکھتے ہیں، یعورو کو یعورو رکھتے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک استثناء آیا تھا سویہ یسوع، لفیف مقرون کی ایک مثال تھی، اس کو بھی واو متحرک ما قبل مفتوح کی بنیاد پر سایہ نہیں کرتے۔ اسودہ وغیرہ یہ ایک اور ایکسیپشن ہے، افعال اللہ کے باب سے آتا ہے، ابیضہ، اس کو بھی واو متحرک ما قبل ساکن نقل کر کے الف سے بدلا جائے، ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے باب استفعال میں سے یہ مثال ہم نے پڑھی تھی استصوبہ کی، تو اس کو بھی واو کی حرکت نقل کر کے الف سے نہیں بدلا جاتا بلکہ اس کو ایسے ہی برقرار رکھتے ہیں۔ اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ وغیرہ میں بھی ان کے اپنے اوزان ہیں تو ان کے وہ اوزان وہی رکھے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی۔
تاکہ وہ وزن سے پتہ چلے کہ یہ ہے کیا. اسی طرح سے فاعل کے جو صیغے آتے ہیں وہ واوی ہو یا یائی ہو عین کلمہ، اس کو حمزہ سے بدلنے کی گنجائش ہے، بلکہ کر دینا چاہیے. قاول کی جگہ قائل، بایع کی جگہ بائع، تو حمزہ سے بدلنا یہ جائز ہوتا ہے. باب افتعال میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تبدیلی یہ ہے کہ اگر اس کا واو، یہ جو مثال کا جو واو یا یا ہے، یہاں پر ہم نے وصلہ کی مثال لی تھی، تو اب یہ واو ہے اور یہ فا کلمہ ہے، تو یہ فا کلمے کی جگہ جب آیا تو تا کی مناسبت سے اس واو کو بھی تا بنا دیتے ہیں، اور دونوں میں پھر ظاہر بات ادغام کر دیا جائے گا دو تا ہونے کی وجہ، تو اتصلا کی جگہ اتصلا ہو جاتا ہے. وہ ایک اور قاعدہ پڑھا تھا کہ آخر میں جو واو آ رہا ہو یا آ رہا ہو تو اس کو بھی الف کے بعد اس واو کو بھی حمزہ سے بدل دیتے ہیں. ارضاون کو ارضاءن، سماون کو سماؤن، بنا یون کو بنا ان، تو یہ سب کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حمزہ کے بارے میں پھر کچھ قوانین آئے تھے جو تخفیف کے قواعد ہیں. اس میں یہ تھا کہ دو حمزہ ایک ساتھ آئیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے والے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اس کو پہلے والے کی حرکت کے مطابق تبدیل کیا جائے گا. اگر فتح ہے یعنی زبر ہے تو اس کو الف بنا دیں گے دوسرے حمزہ کو پہلے والے پر، اگر پیش ہے تو دوسرے والے کو واو بنا دیں گے، پہلے والے پر زیر ہے تو دوسرے والے کو یا بنا دیں گے. ایمان کی جگہ ایمان کریں گے. لیکن اگر وہ پہلا والا حمزہ نہیں ہے، دوسرا تو حمزہ ساکن ہے لیکن پہلا والا حمزہ کے علاوہ ہے، تو پھر مرضی ہے، چاہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھے، چاہے تو اس کو الف واو وغیرہ سے بدل دے حرکت کے مطابق. ثلاثی مجرد میں اگر آپ لے کر جاتے ہیں انہی باب کو، یعنی محموز کو، محموز الفا مثلا ہے عملہ، تو اس میں بس جہاں دو آ رہے ہوں حمزہ ایک ساتھ، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو بس اس کے مطابق بدلنا لازم ہوگا. جیسے اؤمل کو اومل کرنا لازم ہوگا، ورنہ یہ عنصر کی وزن پر اؤمل تھا، اس کو واو سے بدلنا واجب ہے. اسی طرح ائثر اضرب کے وزن پہ ہے، تو اس کو بھی ایثر یا سے بدلنا واجب ہے. اسی طریقے سے ائلف اسمع کا وزن ہے، ایلف کرنا اس کو یا سے بدلنا یہ بھی واجب ہے. اؤدب اودب کرنا اس کو بھی لازم ہے باب کرومہ سے. اسی طریقے سے باب افعال کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پر بھی دو حمزہ ایک ساتھ اگر آتے ہیں، جیسے اولفا تو اولفا، الف امر کا صیغہ تو افعل کے وزن پہ الف تو آلف کرنا اس کو لازم ہے. باب جو تفعیل ہے اس کے اندر ضرورت نہیں، اس لیے کہ دو حمزہ ساتھ نہیں آ رہے. باب فاعل یہ جو ہے باب مفاعلہ، اس کے اندر بھی دو حمزہ ساتھ نہیں آتے. باب تفاعل میں بھی دو حمزہ ساتھ نہیں آتے، اسی طرح تفاعل میں بھی نہیں آتے، تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. افتعال کے اندر آئیں گے اختلف یا اختلاف، یہ جو مصدر کے اندر آ رہا ہے تو دو آئے ایک ساتھ، تو اس دوسرے والے کو جو ساکن ہے پہلے والے کے حرکت کسرہ کی وجہ سے یا سے بدلیں گے ائتلاف. تلف امر کا صیغہ اسی طریقے سے رہے گا. اسی طریقے سے باب استفعال میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ دیکھا تھا ہم نے کہ بعض الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے خذ کل مر، اب یہ اصل میں خذ کل مر تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ان کا جو دوسرا یعنی اصلی حمزہ جو ان کا ہے وہ جو فا کلمہ حمزہ والا ہے، محموز الفا ہونے کی وجہ سے وہ حمزہ گرا دیتے. جب وہ حمزہ گرایا تو اب ہونا ہی چاہیے خود کو او خود پڑھے، لیکن کرتے نہیں، پہلے اس ساکن کو واو سے بدلنے کی جگہ اس کو گرا ہی دیتے ہیں. جب گرا دیا تو یہ حمزۃ الوصل جو شروع میں لائے تھے اس کی اب ضرورت ہی نہیں پڑی، عنصر کا جو حمزہ لاتے ہیں، تو جب اس کو گرایا تو اس کو بھی گرا دیا، اب خالی خود رہ گیا، تو امر اس کا خود بن جاتا ہے. کثرت سے استعمال کی وجہ سے مر اور کل میں بھی یہی کیا گیا ہے. تو ان کی پھر گردان پوری آپ نے دیکھی تھی کہ کس طرح خود خدا خود خودی، خدا خزنا کل کلا کلو کلی، اسی طرح مر مرا مرو مری، تو یہ ساری اس کی گردانیں آپ دیکھ چکے ہیں بار بار. مر میں بس ایک خاص بات بتائی تھی کہ اگر اس سے پہلے واؤفا وغیرہ ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ جڑ رہا ہو، تو اب وہ حمزہ جو گرایا تھا حمزۃ الوصل نہیں، جو اصلی حمزہ ہے محموز الفا جو ساکن تھا وہ واپس آ جائے گا، اور صیغہ امر میں وہ چونکہ ساکن ہوتا ہے تو ساکن رہے گا وَأْمُرْ، جبکہ باقیوں میں نہیں آئے گا، کل میں اور خذ میں نہیں آئے گا. وَخُذْ بِيَدِكَ وَكُلِي وَاشْرَبِي، تو وہاں پر فَكُلِي وَاشْرَبِي اس میں نہیں آیا، لیکن وَأْمُرْ أَهْلَكَ اس میں آیا. تینوں قرآن کی مثالیں یاد رکھیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، قرآن کے ان تینوں ٹکڑوں کو یاد کر لیجیے. کہ امر کے لیے کیا آیا، جو مر کا لفظ ہے اس میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور کلی کے لیے حضرت مریم کو جو فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي،
کھاؤ اور پیو، تو فکلی، وہاں پہ فکلی حمزہ واپس نہیں لائے. اسی طرح خذ کے بارے میں آیا وخذ بیدک، اور لے لو، ایوب علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں جو فرمایا، تو وہاں پہ بھی وخذ نہیں کیا جبکہ اس میں کیا. ایک لفظ اتخذ، یہ بات افتعال میں آ گیا، اصل میں خذ کو لے گئے ہیں، خذ کو لے گئے ہیں اخذا کو، یعنی باب افتعال میں اخذا سے افتعال کا صیغہ بنایا اخذا. اتخذ ہونا چاہیے، اتخذ حمزہ ہے تو اس کو اتخذ یا سے بدل چاہیے تھا کسرہ کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی تا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اتصلا میں کیا تھا. تو اتخذ وہ تو مثال تھا واوی، وصلہ کو لے گئے تو وہاں بھی واو کو تا سے بدلا. یہاں اتخذ جو اصل میں یا ہو گیا تھا، ہونا تو یا چاہیے تھا اتخذ، تو جس طرح واو کو بدلتے تھے یہاں پر یا کو بھی بدل دیتے. یہ یا ایک استثنائی صورت ہے، حالانکہ یہ مثال نہیں ہے بلکہ یہ تو محموز ہے، لیکن اس میں چونکہ اس کو یا سے بدلنا واجب تھا، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے یا ہو گیا تو اسی کا حکم دے دیا اس کو. جس طرح مثال واوی میں کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی کر کے اتخذ کر دیں گے، یہ خاص ہے اس کے ساتھ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتخذ کو اتخذ، اتخاذ کو اتخاذ کرتے، لیکن کرتے نہیں، یہ سب استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس حمزہ کو تا سے بدل دیتے ڈائریکٹ اور لکھتے شد کے ساتھ، جیسا کہ ہمیشہ قاعدہ ادغام کا اتخذ یتخذ کے ساتھ. ٹھیک ہے. سألہ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ محموز الفا اور عین میں سے ہے، کیونکہ تو اب یہ محموز الفا سوری نہیں ہے، وہ تو امرا اخذا جو شروع میں حمزہ آتا ہے ان کے ساتھ قواعد تھے. اب ہم بات کر رہے ہیں سألہ کی جو کہ محموز العین ہے، یعنی عین کلمہ حمزہ والا ہے. اسی طرح قرأ جو محموز اللام ہے، ان کی بات میں اصل یہ ہے کہ کوئی تبدیلی کرنا نہیں پڑتی ہے، لیکن یہاں ایک ایکسیپشن ہے سألہ کے ساتھ کہ اس کا یسألو کو یسلو بھی پڑھتے ہیں، اس کا حمزہ گرا کر حمزہ کی حرکت جو فتح کی تھی وہ سین کو دے کے یسلو کہہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے جب اس کا امر بناتے ہیں مضارع سے ہی بنتا ہے وہ، تو سل بنی اسرائیل، اسأل بھی ہے اور سل دونوں قرآن میں آیا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. یہ محموز کے کچھ قواعد پڑھے تھے، پھر مضاعف کے قواعد یہ پڑھے تھے کہ دو ہیں، دونوں کو ہمیشہ شد کے ساتھ جوڑا جائے گا، پہلا والا ساکن ہوتا ہے شد میں، دوسرا والا متحرک ہوتا ہے، تو مددہ مدہ ہو جائے گا. اسی طرح یم دودو یمدو ہو جائے گا، اس لیے کہ یم دودو اس میں دال کو جب جوڑیں گے دال کے ساتھ تو پہلا والا ساکن، اب میم بھی ساکن دال بھی ساکن، دو ساکن ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے دال کا جو ضمہ تھا پہلے والے کو، اس کو ساکن کرنے سے پہلے اس کو اٹھا کے میم پہ رکھ دیتے ہیں، اور اب یمدو اس طرح ہو جاتا ہے. اس میں پھر یہ تھا کہ جب آپ اس سے جزمیہ بنائیں گے تو آپ پھنس جاتے ہیں. یمدو، تو یمدو میں آپ نے کیا کیا، یمدو پہلا دال ساکن ہوتا ہے شد کے اندر، دوسرا دال متحرک ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو جازمی بنا رہے ہو، یعنی حرف جازم لگا رہے ہوں، جو لم ہے، ان لم لما لام امر لائے نہی وغیرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آخر والے کو جزم دے دیتے. جب وہ جزم آ گیا تو ہم تو پھنس گئے، کیونکہ آپ نے تو پہلے دال کو ساکن کیا تھا اس لیے کہ وہ شد لگا کے ادغام کیا جا رہا تھا، تو اب بعد والا دال اس جزم کی وجہ سے، یعنی جزمی حروف جو ہے ان لم وغیرہ، تو لم ہو یا ان ہو یا امر ہو، تو وہ اس نے جزم دے دیا، تو اب دونوں دال دوبارہ ساکن ہو گئے. جب دو ایک ساتھ ساکن آئے تو ان کو تو آپ ادا کر ہی نہیں سکتے، تو اب آپ پھنس گئے. اس وجہ سے یہاں اختیار ہے آپ کو کہ آپ اس کو بغیر ادغام کے چلائیں یا ادغام کے ساتھ چلائیں. تو اب یہاں دیکھیے آپ نے کیا کیا، یمدد لم یمدد، دیکھیے ینصر کے وزن پہ اصلی رہنے دیا. یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فک الادغام، ادغام کو کھول دینا. ادغام کو آپ نے دوبارہ اس کو کھول دیا، جو پہلے ملایا تھا. ادغام کا مطلب ایک چیز کو دوسرے میں ڈالنا، فک کا مطلب اس کو الگ کر دینا، تو آپ نے اس کو دوبارہ فک الادغام کیا، یعنی الگ کر دیا، اس سے جو جوڑا تھا اب جوڑا نہیں رکھا. یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اب ایک حرکت دینی پڑے گی آپ کو آخری والا دال، کیونکہ پہلا دال تو ساکن ہے ہی ادغام کی وجہ سے، تو اب دوسرا دال ساکن نہیں ہو سکتا، تو اب اس پہ حرکت کون سی پڑے، فتح ضمہ کسرہ تینوں کر سکتے ہیں. تو لم یمد لم یمد لم یمدی، کیونکہ میم پر ضمہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے پیش لگا دیا. فتح جو ہے سب سے آسان ہوتا ہے تینوں حرکتوں میں، تو وہ لگا دیا، یعنی جب یہ لگا دیا تو یہ بھی لگا دینا چاہیے. اور کسرہ اس لیے لگایا کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب بھی کسی چیز کو جو ساکن ہو اگر
حرکت دینی ہو تو حرکت کسرہ سے دی جاتی ہے تو وہ بھی لگا دی، تو اسی لیے تینوں کی گنجائش اس میں نکال دی. صحیح ہے نا. جو تسنیہ اور جمع کے صیغے ان میں تو نون اعرابی ہوتا ہے وہی گرانا پڑتا ہے، تو وہاں تو پرابلم نہیں آئے گی. لم یمددا تو لم یمدا کر سکتے ہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں. لم ددا کی جگہ یمدا، تو اس میں دوسرے آپشن نہیں ہوں گے، خالی یمدا یمدو ہی رہے گا، وہاں نہیں تبدیل کر سکتے، اس لیے کہ آخری والا ساکن الف ہے اور واو ہے، وہ تو رہیں گے اپنی جگہ ساکن، تو یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو جوڑا جا سکتا ہے. تو اس میں وہ قواعد یا پرابلم نہیں آ رہی تھی، تو یہاں ضرورت نہیں ہے، اپنے حساب سے رہیں گے. باقیوں میں جہاں آئے گی جو منفرد صیغے ہیں ان میں وہاں لگایا جائے گا یہ قاعدہ. اسی طرح ان کے مضارع میں بھی ہوگا، لام امر لگا کے آپ نے لیمدہ کیا جیسے، اور امر جو ظاہر کے لیے ہوتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، تو وہ کیسے بنایا، یہ مدہ کیسے ہوا، اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. ابھی امر ہم کرتے ہیں کیسے، مضارع لیتے ہیں آپ پہلے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لے لیا یمددو، ینصرو کے وزن پہ مضارع کیا بنے گا، یمددو. تو لیکن اس کو جب ادغام کر کے چلائیں گے تو کیسے ہوگا، یمدو، کیونکہ ادغام کا مطلب دو دال ہے نا، ایک جیسی حرکت، ایک جیسے لفظ حرف جب بھی آئے، دو ایک جیسے حرف کہیں پہ بھی آئے تو ان کو جوڑ دیا جاتا ہے شد سے، تشدید سے. اس میں پہلا والا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو جب پہلا ساکن ہوا دال اور میم بھی ساکن ہے تو اب بات چلے گی نہیں، بول نہیں سکتے. لم اس کو کیا بولے، تو اس کی حرکت میم کو دے دیتے ہیں، میم کو اب ساکن نہیں رکھ سکتے، لم یمدو کر دیتے ہیں، تو یہ یمدو ہو گیا. پھر کیا کیا جاتا ہے، علامت مضارع کو گراتے ہیں نا، یمدو سے آپ نے یا کو گرا دیا، یہ یا تھا نا علامت مضارع، اس کو گرایا تو کیا بچا، اب آپ اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں جب یہ گرانا ہو، تو آپ نے لگانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو یہ تو اس وقت لگانا ہوتا ہے اگر یہ پہلا جو کلمہ ہے اس پر کوئی سکون ہو، ساکن ہو، جیسا کہ یہاں یہ تھا، یہاں تو ساکن تھا تو یہاں تو حمزۃ الوصل کی ضرورت پڑتی، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ خود ہی پیش موجود ہے وہ ضمہ جو دال کا تھا، آپ نے منتقل کر کے اس کو دے دیا جب، تو اب یہ علامت مضارع یا گرانے کے بعد حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں، اس لیے آپ اس کو پھینک دیجئے، اس کی اب ضرورت نہیں رہی. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آخری کلمے کو مجزوم کر دیتے، جزمی کر دیتے، تو آپ نے یہ کیا، تو اس کو بھی جزم پہلے سے موجود ہے شد کی وجہ سے، اور اس پر بھی آپ نے جزم کر دیا، تو دو جزمی ہوں گے تو کیسے ادا کریں، نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو اجازت ہے، کیونکہ اب دو ساکن ایک ساتھ آ گئے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھی کیا ہے کہ بغیر ادغام کی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے مدہ، مدو اور مدی تینوں طرح جائز ہے، سوری یہ مدہ مدو ہونا چاہیے، دو مدہ کر دیے، ٹھیک ہے نا، یہ تینوں جائز ہیں، اور چاہیں تو اس کو بغیر ادغام کی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی مثال یہ آ گئی یہاں پر. یہاں آپ نے کیا کیا کہ وہی بات ہے کہ مضارع کو لیجئے پہلے، اس میں سے علامت مضارع کو گرائیے، حمزۃ الوصل لگائیے اگر وہ ساکن ہے پہلا حرف جو ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے جیسے کہ یہاں نہیں ہے، مضارع لیا یمددو، یمدو ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کہ اس میں آپ ادغام ابھی نہ کریں، بغیر ادغام کے ہی چلتے رہیں، تو آپ کیا کریں گے، دیکھیے علامت مضارع جب گرایا تو کیا رہ گیا آپ کے پاس، میم دال دال، تو اب آپ نے کیا کہ حمزۃ الوصل لگایا، حمزۃ الوصل پہ ضمہ کیوں لگایا، اس لیے کہ عین کلمے پر اگر ضمہ ہو تو اس پر بھی ہم ضمہ لگاتے، جیسے انصرو تو امددو، تو امددو کی اور آخر والے کو جزم دے دیا تو امدد، تو یہ کرنا بھی جائز ہے. تو یہ بغیر ادغام کے یہ والا قاعدہ بھی ٹھیک ہے، امدد ہو جائے گا، تو یہ بھی جائز، اور پیچھے مدہ مدہ اور مدی اور مدو وہ تینوں بھی جائز مضارع کے اندر، یہ امر کے اندر، ٹھیک ہے. خیر ایک قانون آپ نے اس کا یہ پڑھا تھا کہ مدن تم شد کے ساتھ لکھا جائے گا، مدن، مددہ کو مدہ، اور بتایا تھا کہ مدد اور مد یہ دو لفظ ہیں، اسی طرح سبب اور سب یہ بھی دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی، تو اس لیے سبب کو سب نہیں کرتے ورنہ کنفیوژن ہوگی کہ کون سا لفظ ہے. مدد کو مد نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے قاعدے سے، لیکن وہ بات بنے گی نہیں اس لیے عرب نہیں کرتے، دونوں الگ لفظ ہیں. ربائی میں یہ کام نہیں کیا جاتا، جل بابا کو جل بابا ہی رہنے دیتے، جلبا نہیں کرتے اس کو. یہ وہی بات دوبارہ بتائی کہ نصر ینصرو سے مدد یمددو تھا، یمددو کو اگر ایسے لکھیں گے شد دینے کے لیے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس دال کی پہلے دال کی جو حرکت ہے وہ میم کو نقل کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں، تو یمدو ہو جاتا ہے. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو لم یمدہ لم یمدو لم یمدی پڑھے ادغام کے ساتھ، یا مدہ مدو مدی پڑھے، لا یا بغیر ادغام کے پڑھے. یہاں پہ لم یمدد، اسی طرح امدد، یہ امر کی مثال ہو گئی، یہ جزم کی مثال ہو گئی، یہ بھی جزمیہ ہے امر کے اندر، اور یہ بھی.
تو یہاں پر حرف یعنی حمزۃ الوصل لگانے کی اب ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ میم پر پہلے سے ضمہ ہے، اور یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ میم ساکن والا ہے بغیر ادغام کے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح یہ بنا ہے. یہ ہو گیا. دوسرا یہاں پر لم ینصر اسی سٹیج پہ رکھا. ایک یہ بتایا تھا کہ وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ افتعال، باب افتعال کا قاعدہ کیا ہے. باب افتعال کا آپ نے قاعدہ ایک پڑھا تھا کہ جب مثال ہو تو وہ واو یا جو بھی ہے اس کو تا سے بدل دیتے ہیں. تو ابتصلا سے اتصلا کر دیتا، اتخذ سے اتخذ کیا تھا. پہلے حمزہ کو یا سے بدلا کسرہ کی مناسبت سے، پھر تا کو تا میں یا کو تا میں تبدیل کر دیا تو اتخذ ہو گیا تھا وہ، ہے نا. ایک تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اب یہاں بات محموز کی ہو رہی ہے. اگر کوئی محموز الفا آ جائے باب افتعال میں اور وہ دال زال یا زا ہو تو یہ الٹا کرتا ہے. یہ تا میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اس تا کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، کیونکہ وہ حرف علت تھے. واو اور یا حرف علت تھے، ان کا زور نہیں چلا، وہ کمزور تھے. حرف علت کمزور علیل بیمار لیٹر ہے. یہ صحیح لیٹر ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں تبدیل ہوتے آپ کے باپ کے تا کی وجہ سے، ہم بلکہ آپ کو اگر تبدیل ہونا ہے تو ہم میں تبدیل ہو جائیے. ہم آپ کو اگر ادغام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی تا بنے اور آپ پھر ادغام کریں؟ آپ کو ادغام کا بہت شوق ہے تو آپ ہمارے رنگ میں رنگیے اور پھر ادغام کر لیجیے. یہ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ تو تا نے کہا کہ بھائی ہم اکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اصولوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آسانی پیدا کرنی ہے. تو وہ ہم رہیں یا آپ رہیں، کوئی بھی رہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے قربانی دے کے، یہ صحیح صوفیہ ہیں اہل اللہ، یہ اپنی حکومت نہیں بنانا چاہتے بلکہ دلوں کو بنانا چاہتے. تو انہوں نے قبول کیا. انہوں نے کہا دخلا کو لے جاؤ. دخلا میں تھا تو ہم نے کہا ہم تا کو کہا ہم دال بنا لیتے، تو انہوں نے دخلا کر کے دخلا کر دی. اسی طرح ذکرہ کو تکرا، ذکرہ اور ذکرہ. اسی طرح یہ زانا کو لے گئے تو تانا کو زانا اور زانا. یہ کیا اسی طرح اس کے مضارع میں بھی کریں گے. یفتعل یدتخل یدخل یدخل یذکر یذکر اور یذکر. صحیح نا. یزتینو یستانو ہو جائے گا، یا متحرک ما قبل مفتوح سے الف سے بدلا پہلے، اور یزانو اور یزانو. تو اس طرح بھی کرتے ہیں. اب یہ بات یہاں تھی باب افتعال میں. یہی کام یہاں ہوگا باب تفاعل اور تفاعل میں. اب وہاں تو حمزۃ الوصل شروع میں آ رہا تھا، پھر فا کلمہ تھا، پھر تا تھا افتعال میں. یہاں پر کیا ہے کہ تا پہلے آ رہی ہے اور فا بعد میں ہے. تو اب یہ فا جو بھی ہوگا تو یہ بھی وہی کریں گے. یہ بھی کہیں گے بھائی ہم سا دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا ہم اصلی حروف ہیں، ہم آپ کے تا میں نہیں رنگیں گے. تو تا نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رنگ میں رنگ گئے ان کے. تو ذکرہ کو جب آپ تذکرہ بنانا چاہتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تذکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بدلنا چاہیں تو پھر اس تا کو ہمارے رنگ میں رنگ دیجیے. تو انہوں نے رنگ دیا. تو کیا کیا؟ ذکرہ جب ملا کے لکھا تو ذکرہ. پہلا والا زال تو ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. پہلا دال جب ساکن، زال جب ساکن ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا حرف جب بھی ساکن ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، وہ لگایا حمزہ تو ذکرہ. اور اسی طریقے سے ثقولہ کو لے گئے تثاقلہ میں تو سثاقلہ بنا. تا کو پہلے سا سے بدلا، شد کے ساتھ لکھا تو ثاقلہ. ثاقلہ دو سا ہے، پہلا والا ساکن ہے، اس کے لیے حمزۃ الوصل لگایا تو اثاقلہ ہو گیا. اس طرح یہ کیا انہوں نے. پھر آپ ثلاثی مجرد پڑھ چکے تھے کہ کس طرح آپ بناتے ہیں امر مدہ مدو مدی. آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کیسے بنا. لا تمدہ لا تمدو لا تمدی. اسی طرح سے آئیں گے مضارع. یہ امر جو ہے مضارع سے بنتا ہے تو اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں، بغیر ادغام کے بھی امدد بھی چلے گا، لا تمدد بھی چلے گا. اور یہ تینوں اور یہ چوتھا ادغام اور بغیر ادغام کے، یعنی چار طرح سے آپ امر کر سکتے ہیں ادغام کے لیے مضاعف میں ثلاثی مجرد کے قاعدے میں. اگر وہ ضمہ والا ہو، یعنی عین کلمہ پر ضمہ ہو، تب خالی اختیار ہے یہ چاروں کا، کیونکہ
اس پہ پہلے ہی سے جب پیش موجود ہے تو پیش کو پڑھنا آسان ہو گیا ان کے لیے پہلے ہی سے موجود ہونے کی وجہ سے، باقیوں میں اجازت نہیں. اس میں یہ ضرب یضرب کا باب ہے نا، اس میں ضمہ نہیں ہے، کسرہ ہے، تو کسرہ کی وجہ سے کسرہ تو چلے گا اور فتحہ چلے گا، اس میں ضمہ نہیں، فرو نہیں چلے گا. صحیح ہے، فرو نہیں چلے گا. آپ کہیں گے ففرو جو قرآن میں آیا وہ بھائی وہ جمع کا صیغہ ہے، واو کی وجہ سے پیش آیا ہے، وہ فرا فرا فرو اس طرح ہے وہ. صحیح ہے، وہ واو پہ آگے جو واو جمع کی آ رہی ہے اس کی وجہ سے واو ہے وہ پیش آیا ہے جمع بتانے کے لیے. وہ امر کا صیغہ واو نہیں ہے، واو پہ جو سکون ہے اس سے پہلے والے پر ضمہ ہے اور یہ اس کی علامت ہے جمع کی، ورنہ امر فرا اور فری رہے گا، لا تفرا لا تفری. اسی طرح سے مسا میں بھی یہی ہوگا، مسیسا سے بنا ہے امسس، پہلے سین کی حرکت میم کو دی تو مس اور شد کے ساتھ لکھا تو مسا مسی دونوں چلے گا. ضمہ یہاں بھی نہیں آئے گا اس لیے کہ عین کلمہ ضمہ والا نہیں ہے، لیکن لبا میں آ جائے گا اس لیے کہ یہ عین کلمہ پھر مدہ کی طرح ہے. تو اس میں تینوں آپشن ادغام کے ساتھ ہوں گے اور ایک بغیر ادغام کے، جیسے پیچھے والوں میں بھی ہوتا ہے. پھر آپ نے مزید فی کے ابواب میں دیکھا تھا افعل یفعل والا، تو امدد یمدد تھا، اصل میں امد یمدو کر دیں گے، امداد ممد ممد یہ سارے اسی طرح سے آئیں گے. امر امدد بھی بنے گا، امد امدی یہ دونوں وہی، کیونکہ عین کلمہ پر ضمہ نہیں ہے تو اس لیے یہ ضمہ نہیں قبول کرے گا، خالی کسرہ اور فتحہ دیکھے گا. امد اکرم کے وزن پہ اور امدی یہ دو ہی چلیں گے خالی، لا تمدہ لا تمدی. باب یہ باب تفعیل ہے، فعل یفعل، تو اس میں تو دو نہیں بلکہ تین آ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہاں تو پہلے سے جب فتح آخر والے پہ موجود ہے تو مدد یمدد، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی رہے گا اسی اسکیل پر جیسے صحیح کا رہتا ہے، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ادغام نہیں کر سکتے مزید کیونکہ تین ہے تو دو میں ہوا ہی ہوا پہلے سے ادغام. اور فعل، یہ جو فعل باب مفاعل، اس کے اندر تو دیکھیے مادہ کو مادہ ملایا اور شد دے دیا، یماد ملایا اور شد دے دیا، اس کو ساکن کر دیا، اس پہ شد لگا کے ضمہ. مماددتن تو ممادتن یہ دیکھ لیے، فعال مداد بھی آتا ہے اس کا مصدر، مفاعلہ اور فعال دونوں آتے ہیں. اسی طرح ممادد تو ممادن، دیکھیے یہ بھی ممادن فاعل کا وزن ہے اور یہ بھی ممادن مفعول کا وزن، لیکن فرق ہے یہ مماددن یہ ہے فاعل اور یہ مماددن. صحیح ہے، سوری اس پہ ایک غلطی سے ایک ایک کسرہ لگائے، یہ ضمہ لگائے، ٹھیک ہے. مماددن یہ نہیں صحیح ہے، سوری ہے تو تنوین لگی ہوئی ہے، صحیح ہے تنوین لگی ہے. مماددن تو ممادن ایسے ہوگا، شد لگا کے ایسے پڑھا جائے گا. نتیجہ دونوں کا ایک نکل رہا ہے، ممادن اور ممادن، لیکن یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، کیونکہ ما قبل جو اس پہ ساکن تھا جو اصلاً اس پہ کسرہ تھا، لیکن ادغام کی وجہ سے اب وہ شد ہو گیا ہے، ساکن ہو گیا ہے، ورنہ اصلاً وہ زیر تھا. ممادد مفاعل اور مفاعل ممادد، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جیسا، لیکن فاعل اور مفعول ایسے پتہ چلے گا. امر کیسے بنے گا؟ مادد یہ بھی کر سکتے ہیں اور مادہ اور مادی، تو دیکھیے وہی زبر اور زیر دونوں چلتے ہیں. امر میں آپ جانتے لا تمادہ لا تمادی. اسی طرح باب تفاعل جو ہے، تفاعل ہے تفاعل، اس میں بھی کیونکہ تین آ رہے ہیں اور وہ خود پہلے ہی سے شد موجود ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایگزیکٹلی وہی رہے گا. تمدد ہے تمدد تمدد، متمدد متمدد، صحیح ہے نا. اور لا تمدد امر وہی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایگزیکٹلی اوریجنل کی طرح ہے. باب تفاعل کے اندر کیا کیا؟ تمادہ تمادہ تمادہ، یہ تمادد یا تماد یہ سب لازم ہے کرنا. تمودہ تماد متمادن، اب متمادن اور متمادن یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن وہی اسی طرح سے متماددن سے بنا ہے، اس میں فاعل متماددن ما قبل آخر پر یعنی عین کلمہ پر فتح ہے، یہاں پر کسرہ ہے، تو اسی لیے کھول کے ایسے لکھا ہے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ کیوں فرق ہے. لیکن جب جوڑیں گے تو ظاہر بات ہے اس کو ساکن کرنا ہے شد کے ساتھ، تو پڑھا متمادن جائے گا، یہ بھی متمادن جائے گا، لیکن یہ متمادد ہے اصل وضع میں اور یہ متمادد ہے اصل وضع میں، تو ان کا فرق ہے اوریجنل کے حساب سے. لکھنے میں ایک جیسے اور بولنے میں ایسے، استعمال ایسے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہے کیا کانٹیکسٹ سے.
अमर तमादद तफाअल, ओके। तो तमादा अमर बनेगा, ये भी कर सकते हैं। इदगाम के साथ करें तो तमादद, वरना बगैर इदगाम के, सॉरी इदगाम के साथ तमादा तमादी, और बगैर इदगाम के तमादद। ला तमादा ला तमादी या ला तमादद, इदगाम बगैर इदगाम दोनों चलेगा। इसी तरह यहां होगा इम्तद्दा, इम्तददा था असल में बाब इफ्तिआल के अंदर, इम्तद्दा यम्तद्दु, तो ये भी ऐसे रहेगा, सही है। अब इसमें भी यही है मुमतद्दुन और मुमतद्दुन, वो असल में मुमतदिदुन, और ये क्या है मुमतददुन। आइन कलमे पर जबर हो तो मफऊल, जेर हो तो मुफ्ताइल के वजन पे मुमतदिद, लेकिन बनेगा मुमतद्दुन मुमतद्दुन, तो इसलिए इसमें फर्क आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या है, अमर बना इम्तद्दा, इम्तद्दी फतह कसरा के साथ आएगा, और इम्तदिद इफ्ताइल का वजन ये भी ले सकते हैं इदगाम के बगैर, और ये इदगाम के साथ। और ला तमदिद और ला तमदिद ऐसे भी सही है, और ला तमद्दिद, ला ये भी चल सकता है। ला तमतदिद, सॉरी ये ला तमद्दिद, ला तमतदिद, ला तमतदिद, ला तफ्ताइल, और इम्तदिद, इम्तदिद, इम्तद्दा, इम्तद्दी, इसमें ये नहीं कैसे बनाएंगे, लात ये हमने लिखा नहीं, इधर लिख लेना चाहिए, इधर लिखते हैं ला तम तद्दा, और क्या होगा, ला तम तद्दी, है ना, ला तम तद्दा ला तम तद्दी या ला तम तदिद, ये भी चलेगा तीनों तरफ से। इस तरीके से इस्तिफआल के अंदर इस्तमद्दा, इस्तमददा को इस्तमद्दा, यस्तमिद्दु, इस्तिमदादुन, इसमें तो जारी अलिफ आ गया बीच में, तो वो शद नहीं रहेगा आपस में। मुस्तमिद और मुस्तमद, मुस्तमिद क्योंकि इसमें तो मुस्तफइल कसरा इसका नजर आ रहा है, वो तो बच गया अलिफ की वजह से। मुस्तमद इसमें भी फतह और कसरा का फर्क पता चल रहा है, इसलिए फाइल और मफूल का फर्क है। इस्तमदिद या इस्तमद्दा, इस्तमद्दी दोनों हो सकता है। और ला तस्तमिद्दा ला तस्तमिद्दी दोनों चलेगा। इस्तमदिद भी ठीक है, इस्तमद्दा इस्तमिद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ इसको जरा सा अभी देखते हैं, इस्तमिद्दा होना चाहिए, और इस्तमिद्दी कसरा रहना चाहिए, क्योंकि दाल के ऊपर कसरा जो है वो मुंतकिल आपने किया है, लेकिन इसको मैं जरा देख भी लूंगा मजीद, क्योंकि वो गलती हुई है उधर लिखने में पहले, या ये कि कोई और वजह है। बहरहाल मेरे इल्म की हद तक तो ये ऐसा है कि इसको इस्तमिद्दा और इस्तमिद्दी होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है लिखने में गलती हुई हो। तो इस तरह से चलेंगे सारे के सारे, थोड़ी सी मशक कर लेते, बार बार ये तस्करा होता रहेगा इंशाल्लाह, तो पक्का हो जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है जी। दुक्किल जरस या हामिद फकद करुब वक्तुल मदरसा, देखिए ये वही है मुद्दा की तरह, तो अमर बनाना है तो आप मुद्दी, मुद्दू, मुद्दा या उमदुद चारों बना सकते थे, यहां भी आपकी मर्जी। आप कहिए दुक्की, दुक्का, दुक्कू या उकदुद, उदकुक, तीनों तरह ठीक है, और चारों तरह ठीक है, उदकुक भी ठीक है उमदुद की वजन पर। तो यहां इन्होंने दुक्के ले गए, मर्जी इनकी, तो दुक्किल जरसा, दक्का या दुक्कू के मायने होते हैं खटखटाना, तो ये अमर का सीगा है। जरस कहते हैं घंटी को, घंटी को खटखटाओ, घंटी को बजाओ मुराद है, कूटो बजाओ ये सबके मायने में आता है। घंटी बजा दो ए हामिद, क्योंकि क्यों, वक्त मदरसे का जो वक्त है वो करीब आ गया है, यानी मदरसा खुलने का वक्त टाइम होने वाला है, घंटी बजा दो ताकि तलबा को पता चल जाए। तो जवाब देता है कद दुक्कल जरसु,
اب یہ دقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دقہ جو ہے امر بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ کیسے پتا چلے گا یہ کیا ہے؟ یہ مجہول کا ماضی کا صیغہ ہے. یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے, اکثر اوروں پہ بھی داخل ہوتا ہے, لیکن ماضی تھوڑی دیر پہلے ابھی دق الجرس مجہول کا صیغہ ہے. دقیقہ فعیلا اس سے بنا ہے دقہ. الجرس یہ اس کا نائب فاعل ہے. گھنٹی ابھی بجائی گئی ہے, گھنٹی ابھی گھنٹی بجی ہے. قبل مجیئکم, مجی مصدر ہے, یہ آپ کے آنے سے پہلے, یا استادی اے میرے استاد, ٹھیک ہے نا, ابھی گھنٹی بجی ہے آپ کے آنے سے پہلے اے استاد. تو یہ دیکھیے یہ دقہ ہے. اب اس کو امر نہ سمجھیں, اگر ہوتا تو یہ امر ہوتا, قد اس پر امر پہ کیسے داخل ہوگا؟ تب عجیب سی بات ہے. اس صورت میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ اور پھر دقہ اور آگے جرسو پھر کیسے بنتا ہے نا, کہ گھنٹی بجاؤ الجرسو, جرسو نہیں الجرسا ہونا چاہیے نا, بجاؤ گھنٹی کو, تو مفعول ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, تو اس کی حرکت سے پتا چلا کہ یہ گھنٹی بجی ہے, بجائی گئی ہے ابھی آپ کے آنے سے پہلے. من دق الجرس, کس نے گھنٹی بجائی. یہ دقہ ماضی معروف ہے. دقا کا یدقق نصر ینصر کے وزن پر, وہ نصرہ کے وزن پہ دقہ تھا, دقہ فعیلا نصرہ. یہ کیا ہے؟ دقا کا, کس نے بجائی گھنٹی. دققتہ انا یا سیدی, میں نے بجائی تھی. اب دیکھیے یہاں دققتہ, یہ اس کا ادغام کے بغیر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آگے دققتہ آگے تا آ رہا ہے, تو وہاں پہ اس کو کھولنا پڑتا ہے, دو ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اس کی گردان پڑھیں گے تو ایسے ہی ہوگا. تو دقا دقا دقو دقت دقتا دققنا دققتا دققتما دققتم دققتی دققتما دققتن دققت دققتنا. تو دققتو میں نے بجائی, ہو اس کو, میں نے اس کو گھنٹی بجائی تھی. فعل کے بعد ضمیر آتی ہے تو کیا بنتا ہے اس کا؟ مفعول. میں نے بجایا تھا اس کو, انا میں نے. یہ دوبارہ لائے ہیں دققتو میں, حالانکہ متکلم موجود ہوتا ہے, لیکن آگے انا جب لاتے ہیں تو اس سے ذرا وزن پیدا ہوتا ہے. میں نے بجایا تھا, یا سیدی اے میرے استاد. کیف دققت قبل الوقت, تو نے کیسے بجا دیا وقت سے پہلے, یعنی ابھی تو وقت ہونے والا ہے, تم نے پہلے بجا دیا. کیف دققت کیسے بجا دیا, قبل الوقت وقت سے پہلے. الساعۃ گھنٹہ, متأخرۃ گھنٹہ سلو ہے, ایک گھنٹہ پیچھے ہو گیا ہے. او بطیئۃ سلو ہے, یعنی وقت ذرا سلو ہو گیا ہے. مراد یہ تھی یہاں الساعہ گھڑی کی مراد ہے. یہ جو گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں چند منٹ ہے ابھی, اصل میں پیچھے چل رہی ہے, ایکچوئل وقت اس سے زیادہ ہو چکا ہے, گھڑی سلو ہے. الساعہ گھنٹہ, یہاں مراد گھڑی بھی ہے. گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں, وقت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. متأخرۃ مؤنث ہے الساعہ کی وجہ سے, الساعہ ال کے ساتھ ہے اس لیے مبتدا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس لیے الساعۃ ہے. متأخرۃ یہ اس کی خبر ہے, نکرہ ہے, مبتدا خبر مل کے جملہ مکمل ہوا اسمیہ. گھڑی ایک گھنٹہ پیچھے, گھڑی پیچھے ہے, متأخرۃ پیچھے ہے, تاخیر کر رہی ہے. بطیئۃ, بطی بھی استعمال کرتے ہیں, بطیئہ کے معنی سلو ہے. اے میرے استاد. قائمۃ الکرسی تتحرک, قائمہ کہتے ہیں پائے کو, کرسی کا پائے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے, مضاف مضاف الیہ, اسی لیے ال نہیں آیا قائمہ پر. یہ کیا ہے؟ مبتدا بنے گا, اسم ہے اس لیے. کرسی کا پایا, کرسی کا ایک پاؤں. تتحرک, تحرک یا تحرک کے معنی ہوتے ہیں تفاعل. حرک یحرک حرکت سے ہے, یہ صحیح ہے. یہ ہل رہا ہے, تتحرک ہلتا ہے. قل کہیے, للنجاری بڑھئی سے, یہ کہ یدق, ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ مضارع کو نصب دیتا ہے. ان لن کئی اذن ہے نا, مضارع کو نصب دیتا ہے. ان یہ کہ یدق, کہ یہ وہ پیٹ دے, ٹھوک دے. مسمارن, مسمار کہتے ہیں کیل, تو اس میں کھوٹا لگا دے, کیل لگا دے. فیہا اس کے اندر ایک کیل لگا دے. جواب دے رہے ہوا وہ, یعنی نجار بڑھئی. یظن, ظن یظن, زنن یظنن سے ہے, یہ بھی وہی
नसरा यंसुरु से आता है। यज़ुन्नु वो गुमान करता है, उसका ख्याल है, अन्नहा ये कि वो यानी ये यानी ये जो कुर्सी है ये तनशक्कु फट जाएगी बिल मिस्मार, किससे? मिस्मार से। तनशक्कु से पहला कि मुअन्नस है जो, वो फट जाएगी, या कायमा फट जाएगा, कुर्सी का कायमा वो भी मुअन्नस है, पाया ता से पता चला, वो फट जाएगा पाउस का बिल मिस्मार, मिस्मार से, उस कील से। मैं यदुक्कुल बाब, दक्का का दक्का था, असल में दक्का हो गया उससे, उसी से यदुक्कु यमदुदु यमुद्दु। सही है। कौन पीट रहा है दरवाजा, ठोक रहा है, पीट रहा है, खटखटा रहा है। लअल्लल जारियत, लअल्ला जो है वो क्या करता है, वो भी नसब देता है इसम को, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये मुशब्बा बिल फेल जितने हैं तो ये इसम को नसब देते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लअल्लल जारियत, शायद के बच्ची, कोई बच्ची है, तदुक्कुल बाब, दरवाजे को खटखटा रही है। या जारियतु, ए बच्ची, ए लड़की। दुक्की अमर का सीगा है, देखिए दुक्का उसी से, दुक्की दुक्कू तीनों तरह आ सकता था, अब ये छोटिया लगाना पड़ेगा मुअन्नस के लिए, जैसे उनसुरी, तो दुक्की ये उदकुकी से लिया है, तो बगैर इदगाम के उदकुकी, वरना इदगाम के साथ दुक्की, क्योंकि अब दाल पर जब दम्मा मुंतकिल कर दिया गया तो अब हमजतुल वसल की जरूरत नहीं है। मुद्दी, उमदुद की अब जरूरत नहीं रही हमजा की शुरू में। तो दुक्की, पीटो कूटो, अदवा, दवा को, दवा का जो पाउडर सफूफ बनाया जाता है, सो खूब कूटो, जय्यदन उम्दगी के साथ सफूफ बनाओ। उन्जुर या सय्यदी, देखिए ए मेरे उस्ताद, अदवाउ मदकूकुन जय्यदन, ये दवा मुब्तदा हो गया, मदकूक खूब पिट चुकी है, यानी बहुत ज्यादा कूटी जा चुकी है, उसकी कुटाई अच्छी हो चुकी है। जय्यदन बहुत उम्दा कुटाई उसकी हो गई है। कद दकीक, ये दकीक कहते हैं आटे को, आटे की तरह हो गया है। आटे को भी दकीक इसलिए कहते हैं वो पीट पीट के ऐसा कर दिया जाता है, पीसा जाता है ना बारीक बारीक। इला अयना तफिर्रून या औलादू, ए लड़कों कहाँ भाग रहे हो तुम सब। इला अयन, कहाँ। नहनु नफिर्रु इलल मदरसा, हम भाग रहे हैं मदरसे की तरफ। वही फर्रा यफिर्रु, नफिर्रु उसी से, नफरिरु था असल में, यदरिबु से नदरिबु, लेकिन वही शद लगाया तो रा साकिन हुआ, फा भी साकिन, दोनों चल नहीं सकता, उसका कसरा इसको दे दिया नफिर्रु। फफिर्रु वला ततअखरु, तो भागो और ताखीर न करो। हादा हुआ मतलूबुना, यही तो हमारा मकसद है, यही तो हमारा टारगेट है, यही तो हम अचीव करना चाहते हैं, नहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं। या खलील, ए खलील। उद्दी, देखिए उद्दा, उद्दू, उद्दी तीनों तरह कर सकते हैं, और उद्दुद भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ उद्दा, गिनो, उद्दा माने गिनना, तो उद्दी गिनो, औराका सफहात हादल किताब, इस किताब के। तो औराका ये मफऊल है इसलिए उद्दी का, गिनो, औराक मफूल है इसलिए मंसूब है। हाजा क्या है, हाजा मुदाफ इलैह है औराक का, इस, और अल किताब ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिल के औराक की मुदाफ इलैह बने। तो हाजा भी मजरूर है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा उसका जर, क्यों नहीं नजर आया, इसलिए कि ये मबनियात में से है। ये मबनी का मतलब वही इसमें इशारा वगैरह जिनमें जबर जेर पेश की कोई हरकत नजर नहीं आती, हमेशा हादा हादा हाजा ही रहते हैं हर हालत में, वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि बंद क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलके मफऊल बन रहे हैं, सॉरी औराक मफऊल के मुदाफ इलैह है, और सब मिल के मुदाफ मुदाफ इलैह, अब ये उद्दी का मफऊल है। समझ में आया, इसमें इशारा मुशारुन इलैह ये दोनों मिलके मुदाफ इलैह है औराक के, औराक मुदाफ और ये मुदाफ इलैह मिलके अब ये उद्दी का मफऊल है, इसीलिए ये सारा एक साथ कहा जाएगा कि मफऊल है। इस किताब के औराक गिनो, ठीक है ना, तो पूरा मुरक्कब है जो मफऊल बन रहा है, किसको गिनना है, औराक को, किसके औराक को, किताब के।
کس کتاب کی؟ اس کتاب کی. صحیح ہے. اس طرح سے یہ پورا جڑ جائے گا. کم ہیا کتنے ہیں یہ صفحے. ہیا مؤنث اس لیے کہا کہ اوراق جمع غیر عاقل ہے اس لیے مؤنث استعمال کرتے ہیں, اس لیے کتنے ہیں یہ صفحے. قد عددتها میں نے ابھی گنا ہے اس کو. فہیا تو یہ 50 ورقتن 50 ورقے ہیں, 50 صفحات ہیں, پیجز. یا خلیل اے خلیل هل يسرك الذهاب الى المدرسة ام الى میدان اللعب. کیا تجھے خوش کرتا ہے؟ تو اس میں فاعل کون ہے؟ وہ جو بعد میں آ رہا ہے فعل ہے سر اسر یسر سر یسر. تو سر یسر سرر یسرر سے نصر ینصر کی طرح وہی وہ جو ہے آیا اوپر آپ کا مد یمدو کی طرح. کیا خوش کرتا ہے تجھے کیا الذهاب جانا مدرسے کی طرف یا کھیل کے میدان مضاف مضاف الیہ کیا کھیل کے میدان کی طرف جانا یہ پسند آتا ہے زیادہ اچھا یہ تجھے خوش کرتا ہے یا مدرسے جانا خوش کرتا ہے. تو ذہاب یہ ہے اصل میں فاعل. جانا خوش کرتا ہے تجھے کیا مدرسے کی طرف یا کھیل کے میدان کی طرف. واللہ اللہ کی قسم یسرنی مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ ان اتعلم وقت الدرس کہ میں پڑھوں درس کے وقت والعب وقت اللعب اور کھیلوں کھیل کے وقت. یعنی دونوں کام اپنے اپنے وقت پہ کروں تو یہ بات مجھے زیادہ پسند آتی ہے. ہر وقت ایک کام نہیں کرتا. هل يسر اخاك الدرس ام اللعب کیا تمہارے بھائی کو درس خوش کرتا ہے یا کھیل. تو یسر کا فاعل کون ہے؟ درس اور فعل درس یا کھیل یہ دونوں کے دونوں فاعل ہے جبھی مرفوع ہے. یہ یہاں پر سوال کے اندر ام لگاتے ہیں جو اصل میں عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے ام متصلہ. تو بہرحال کیا کھیل یا درس خوش کرتا ہے تمہارے بھائی کو مضاف مضاف الیہ یہ مل کر کیا بنا مفعول. خوش کرتا ہے تمہارے بھائی کو کون؟ ان دونوں میں سے کوئی. یا سیدی اے میرے استاد یسرہ خوش کرتا ہے اس کو اللعب کھیل اکثر مما یسرہ الدرس اس سے زیادہ جو خوش کرتا ہے اس کو درس پڑھنے سے زیادہ اس کو کھیل خوش کرتا ہے وہ زیادہ پسند نہیں آتی بات. اللعب جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ ہو یہ مفعول ہے یسرہ کا. فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے وہ اس کا مفعول بنتا ہے. اسی طرح اخا کا یہ اسم کے بعد آیا ہے تو یہ اس کا مضاف الیہ بنا ہے. اظن میں گمان کرتا ہوں انک بے شک تو ناجح کامیاب ہو جائے گا یا کامیاب ہے. فی الامتحان الماضی تو کامیاب تھا یا کامیاب ہے. اس میں دونوں طرح آ سکتا ہے. فی الامتحان الماضی پچھلے امتحان میں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. قد نجحت جی ہاں میں کامیاب ہوا تھا. وقد كنت اعددت للنجاح من قبل اور میں نے تیاری کی تھی میں تیاری کیا کرتا تھا. اعددت تیاری کرتا تھا للنجاح گننے کے معنی میں بھی اور تیاری کے معنی اعدد تو اعد تیاری کرتا تھا للنجاح کامیابی کے لیے من قبل اس سے قبل امتحان سے قبل. صدق من قال سچ کہا اس نے جس نے کہا من جد وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جدہ جو کوشش کرتا ہے جدہ کے معنی کوشش کرنا. اسے آپ نے سنا ہوگا اردو میں جد و جہد وہی اسی سے ہی ہے. اس کو ہمارے یہاں لوگ جد و جہد بھی کہتے ہیں. تو جد و جہد من جدہ جدہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وجدہ وہ پا لیتا ہے. وجدہ یجدو یہ مضاعف ہے اور یہ وجدہ یہ کیا ہے مثال واوی وجدہ. وقال تعالی اور کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے لیس للانسان الا ما سعى نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو کوشش کی اس نے جس چیز کی اس نے کوشش کی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی التدریب الثامن 8ویں مشق کیا ہے؟ ماذا تفعل الاسرة عند صلاة المغرب کیا کرتا ہے گھرانہ فیملی فاعل ہے یہ فعل کا کیا کرتا ہے گھرانہ عند صلاة المغرب مغرب کی نماز کے وقت مغرب میں کیا کرتا ہے. ضع رکھو امر ہے اس لیے ساکن ہو گیا. علامت صحیح کی علامت یہ صحیح کی علامت او یا علامت خطا کی علامت رکھو کما فی المثال جیسے کہ مثال میں آ رہا ہے. مثال کیا ہے
यरकअ अबू अरबा रकआत, बात हो रही थी मगरिब की नमाज के लिए, तो कहते हैं यरकअ अबू अरबा रकआत, पढ़ी अब्बा ने 4 रकात, मगरिब में तो 4 नहीं होती, गलत है। यरकअ अबू सलास रकआत, बल्कि 3 पढ़ी। यस्जुदुल अबू खम्स मर्रात, सजदा किया अब्बा ने 5 मरतबा, गलत है, ये भी खता है, बल्कि यस्जुदुल अबू कितनी मरतबा, 3 में 6 दफा होगा ना, 6 मर्रात, 6 मरतबा। यक़रअ सिर्रन फिर रकअत सानिया, तिलावत की या करते हैं, किया नहीं, सॉरी मैं हर जगह गलत तर्जुमा कर रहा हूँ, माजी का नहीं, मुदारे का तर्जुमा, यरकअ करते हैं अब्बा, पढ़ते हैं अब्बा 4 रकात में, अब्बा 3 रकात पढ़ते हैं। इसी तरह सजदा करते हैं अब्बा 5 मरतबा नहीं, 6 मरतबा, 6 मररा। यक़रअ तिलावत करते, क़िराअत करते हैं, तिलावत जो करते हैं, सिर्रन छुप के, खामोशी से, हल्की आवाज से, फिर रकात सानिया दूसरी रकत, खता। यक़रअ जहरन, जहरन करते हैं, जोर से करते हैं। यक़रअ जहरन फिर रकात ऊला, पहली रकत में जहरन तिलावत करते हैं, नाम यक़रअ, ये सही है, जहरन फिर रकात ऊला। यस्जुदुल अबू, अब्बा सजदा करते हैं, सुम्मा यरकअ, फिर रुकू करते हैं, गलत, यरकअ सुम्मा यस्जुदु, पहले रुकू करते हैं फिर सजदा करते हैं। यस्जुदुल अबू, अब्बा जान जो है वो सजदा करते हैं, व यक़रअ तशहुद, और फिर हाँ पहले बैठ जाते हैं और फिर तशहुद करते हैं, ठीक है, उसके बाद तशहुद पढ़ते, तो बहरहाल इसकी गुंजाइश है। अब ये वाह उन्होंने उनके साथ लगा के, यस्जुदु अब्बा सजदा करते हैं और तशहुद पढ़ते हैं, तो होना ही चाहिए कि सुम्मा, है ना, सुम्मा यजलिसु और यक़उदु व यक़रअ तशहुद, तो ये ज्यादा अच्छा होता है, इसको भी खता कर देना बेहतर है, क्योंकि सजदे में तशहुद नहीं पढ़ते, इससे मुगालता होता है। तस्जुदु फातिमा तो 7 मर्रात, सजदा करती है फातिमा 7 मरतबा, ये भी गलत है, वो भी 6 मर्रात ही करती है फातिमा भी, 3 रकत में 6 मरतबा सजदे आएंगे। यस्जुदु सईदुन, देखिए तस्जुदु मुअन्नस के लिए ता आता है और अंता के लिए भी आता है, यस्जुदु ही मुज़क्कर के लिए आता है, 3rd पर्सन के लिए। सईद सुम्मा यक़रअुल फातिहा, सजदा किया सईद फिर सूरह फातिहा पढ़ता है, गलत बात है, सजदा तो बाद में किया जाता है, इससे ताल्लुक नहीं। तो उनको हम कहेंगे कि यरफ़अु यदैहि, पहले अपने हाथ उठाता है ना, सईदुन, और फिर उसके बाद वदा तहतर सुर्रती, अपने नाफ के नीचे हाथ को रखता है, सुम्मा यक़रअुल फातिहा, फिर फातिहा पढ़ता है, तो ये हम इस तरह से बना सकते हैं। यजलिसुल अबू व यक़रअु तशहुद, अब्बा बैठते हैं और तशहुद पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, यक़उदु करते तो ज्यादा अच्छा होता है, जलसा छोटे वाले वक्फे में बैठने को कहते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा, लफ्ज़ी मायने तो बैठने के। युसल्लिमु अबू अलल यमीनी सुम्मा अलल यसार, अब्बा जो है सलाम फिरते हैं दाईं तरफ पहले फिर बाईं तरफ, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, छोड़ देते हैं। मादा अजाबहुल कौम, कौम ने जवाब क्या दिया, वलम्मा क़ाम नूह फी क़ौमी यक़ूल, और जब खड़े हुए नूह अलैहि सलाम अपने लोगों में, उन्होंने कहा इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ, बैन नूह व कौमी, नूह अलैहि सलाम और उनके लोगों के दरमियान। कान अन्नासु यरौना, लोग देखा करते थे, लोगों की राय थी, अन्ना इबादत अल अस्नाम हियल हक, उनकी राय थी कि ये के अन्ना की वजह से इबादत मंसूब हुआ, फतह के साथ आया, अल अस्नामी मुदाफ मुदाफ इलैह, कि बुतों की इबादत ही हक है, यानी वो ही हक, हिया अल हक, वो हक है, उनका ख्याल ये था लोग। वन्ना इबादत अल अस्नाम हियल अक्ल, और वो ये भी समझते थे कि इबादत अल अस्नाम, बुतों की इबादत करना, वही अक्ली बात है। वकानु यरौना, वो देखा करते थे, उनकी राय ये थी कि अन्नल्लज़ी ला यअबुदुल अस्नाम हुवा फी दलालतिन व सफाहा, कि जो इबादत नहीं करता बुतों की, फेल के बाद ये उसका मंसूब मफऊल है, तो इबादत नहीं करता असनाम की, बुतों की, हुवा फी दलालतिन, वो गुमराही में है, व सफाहतिन, बेवकूफ़ी में है। वकानु यक़ूलून, वो कहा करते थे, क़द कान आबाउना यअबुदून अल अस्नाम फलिमाज़ा ला यअबुदुहा हाज़ा, हमारे तहकीक के हमारे अब्बा आबा व अजदाद इबादत किया करते थे बुतों की, तो ये क्यों नहीं करता, ला यअबुदुहा हाज़ा, ये क्यों नहीं करता उनकी इबादत। वकाना नूह यरा, नूह अलैहिस्सलाम देखा करते थे, उनकी राय थी कि अन्ना इबादत अल अस्नामी दलाला, कि बुतों की इबादत बंदगी ये गुमराही है, वो अन्ना इबादत अल अस्नाम सफाहा, और ये कि बुतों की बंदगी ये सफाहत है, बेवकूफ़ी है। वकाना नूह अलैहिस्सलाम
यरा देखा करते थे, उनकी राय थी, अन्नल आबा, ये कि आबा व अजदाद कानू फी ज़लालतिन व सफ़ाहा, वो गुमराही और बेवकूफ़ी में थे, हिमाकतों में थे। वो अन्ना आदम व हुवा अबुल आबाई मा काना याबुदुल असनाम, और ये कि आदम इस हाल में कि वो हम सब बापों के बाप हैं, सबसे बड़े वही है, सबके अब्बा तो वो है ना। अगर बाप दादा ही के कहने पे तुम्हें कोई बात करनी है और ये कहना है कि माँ बाप दादा के दीन से मत हटो, तो बाप दादा असलन तो आदम अलैहिस्सलाम में। माँ काना याबुदुल असनाम, असनाम वो कभी भी बुतों की इबादत नहीं करते थे, बल्कि काना याबुदुल्लाह, बल्कि वो अल्लाह की इबादत करते थे। तो तुम्हारी अकली बात कि तुम अम्मा अब्बा के कहने पर जो चल रहे हो, तो अब्बा तो असल है आदम अलैहिस्सलाम, वो कभी भी बुतों की इबादत नहीं करते थे, तो उनके तरीके पर चलो। वन्नल कौम फी ज़लालतिन व सफ़ाहा, और ये कि कौम लोग जलालत में और बेवकूफ़ी, गुमराही और बेवकूफ़ी में है। इज़ याबुदून हिजारा, जबकि वो इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं पत्थरों की। वला याबुदून अल्लाह, और अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल्लज़ी खलक़हुम, जिसने उन्हें पैदा किया। क़ाला नूह, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कौम लोगों में, यक़ूल बिअअला सौती, अपने लोगों में उन्होंने कहा बहुत ऊंची आवाज के साथ, बिअअला ऊंची, सबसे ऊंची, सौती ही मुदाफ इलैहि है उसका, अपनी ऊंची आवाज का। बाकी वजह से आला भी मजरूर है, लेकिन हरफ जर की वजह से, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है इसलिए कि आखिर में अलिफ है। आला लिखेंगे या के साथ, लेकिन होते आला अलिफ है। तो आला अलिफ साकिन जो होता है तो उसकी जगह हरकत बदलती नहीं है, वो तब्दील, वो कोई अपने ऊपर हरकत कबूल नहीं करता। सही है, इसको मकसूर कहते हैं, ये अलिफ मकसूरा है यहाँ पर भी। आला जैसे उज़मा सलमा वगैरह में आता है। सौती ही यकूम या कौमी, फरमाया तो क्या फरमाया, यकूल बिआला सौती या कौमी उअबुदुल्लाह, या कौमी जब मिलाएंगे तो पीछे वाले के साथ कह देंगे, हमज़तुल वसल की जरूरत नहीं रहेगी, कहेंगे या कौमी उअबुदुल्लाह, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाह उसके सिवा। इन्नी अखाफु अलैकुम, मैं बेशक डरता हूं तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। अज़ाब मुदाफ है, यौमिन अज़ीम मौसूफ सिफत मिलके अज़ाब का मुदाफ इलैहि है, इसीलिए दोनों मजरूर है, और ये दोनों के दोनों मौसूफ, बड़ा दिन मौसूफ सिफत। देखिए हर चीज में, चारों चीजों में कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी नकरा, ये भी नकरा, वो भी मजरूर, ये भी मजरूर, वो भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, वो भी वाहिद, ये भी वाहिद, है ना, दोनों नकरा है ना बगैर अल के। और अज़ाब मुदाफ है उसका, ये दोनों मुदाफ इलैहि सिफत मौसूफ मिलके। क़ाल अल मलअ, बड़ों ने कहा उसकी कौम के, मिन कौमी, उनकी कौम से, यानी लीडरों ने कहा, इन्ना नरा का, बेशक हम देखते हैं, ला नरा का, लाम ताकीद का, बेशक हम तुम्हें देखते हैं, फी दलाल मुबीन, बड़ी गुमराही में, वाज़ेह गुमराही में, दलाल गुमराही, मुबीन वाज़ेह, खुली खुली, मौसूफ सिफत मिलके ये फी का मजरूर बनेंगे, फी हरफ जर है, हम तुम्हें देखते हैं, सही है, गुमराही में, वाज़ेह गुमराही। क़ाल या कौमी, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कौमी, असल में या कौमी ए मेरी कौम, वरना या कौमी के बाद छोटी, ये मीम के बाद छोटी या होती है, वो लिखी नहीं जाती है। फसाहत का एक कायदा है कि छोटी या लिखते नहीं, उसको हस्फ कर देते, लेकिन जेर लगा के बता देते, कसरा लगा के बता देते कि इससे मुराद ए मेरी कौम, तर्जुमा इसलिए ए मेरी कौम होगा, वरना तो या कौमू होना चाहिए था। खाली ये होता कि ए कौम तो होता ए कौम या कौमू या नूहू ऐसे, लेकिन ये नहीं, या कौमी, कसरा बता रहा है कि वो या थी जो गिरा दी गई। ए कौम, ए मेरी कौम, लई सभी दलालतुन, नहीं है मेरे साथ गुमराही, यानी गुमराही नहीं लगी हुई मुझे, मैं गुमराह नहीं हूँ। वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, बल्कि मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। मिन की वजह से रब्बी मजरूर हुआ, और रब्बी मुदाफ है, और अल आलमीन मुदाफ इलैह है, इसीलिए आलमून की जगह ऊना ईना ईना, तो ईना ये मजरूर की अलामत है, उस पर आखिर में जबर दे के कंफ्यूज मत हो गई, ये तो मंसूब लग रहा नहीं, ये मजरूर है। ईना ईना, ऊना ईना ईना ऐसे होता है। उबल्लिगुकुम, बल्लगा युबल्लिगु तबलीग, सो उबल्लगा युबल्लिगु, उबल्लिगु मैं तबलीग करता हूं तुमको, रिसालाती रब्बी, अपने रब के रिसालों की, अपने रब की तालीमात की, अपने रब के पैगामात की तबलीग करता हूँ, पहुंचाता हूँ। वह अनसहु लकुम, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। नसाह यंसहु, मैं अनसहु, ये बा फतहा से आता है, नसाह यंसहु, दोनों पर आइन कलिमा पर फतहा होता है दोनों हालतों में, तो बा फतहा है। नसाहा यंसहु, मैं नसीहत करता हूँ, अनसहु मैं तुमको नसीहत करता हूँ, तुमको, लकुम, व अअलमु, और मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते वो बातें मैं जानता हूँ। यहाँ क़िराअतुर रशीदा में ये चले गए थे, क़िराअतुर राशिदा में कि शिकार पर। व दखलना फिल गाबा, हम दाखिल हुए गाबा में, जंगल में। वो वजदना, और हमने पाया, आसार
किस चीज के आसार पाए, वजदना हमने पाए, आसारा उसका मंसूब इसलिए कि मफऊल है, मुदाफ बन रहा है बकरिल वहशी, वहशी बकर, आसार बकरिल वहशी, वहशी वहशी बकर यानी वाइल्ड काओ, सही ना, काओ भी क्या बुल है ना मुजक्कर के लिए, तो उसका हमने निशान पाया, यानी वही जो जंगली नील गाय जंगली गाय वगैरह होती है उसका असर निशान पाया, कदम के निशानात पाए, फतफर्रकना तो हम बिखर गए, हमने यानी तकसीम कर लिया अपने आप को, कुछ इधर उधर फैल गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, वजलसना और हम बैठ गए, बिल मिरसाद घात में, वखरजत बकरतुन तो एक गाय निकली, मिन बैनिल अशजार दरख्तों के दरमियान से, वकाना सय्यिदु इस्माइल हमारे उस्ताद इस्माइल सर इस्माइल मुस्तइदन वो बिल्कुल तैयार थे, मुस्तइद थे चौकस थे, फसव्वबा इलैहा तो उन्होंने उसकी तरफ निशाना लगाया, बुंदुकियतहु अपने बंदूक से पूरा टारगेट किया उसको, वो अतलक़ रसासा और उन्होंने छोड़ दिया छर्रा जिसे हम कहते हैं, वैसे जिसे गोली गोली कहिए, रसासा वैसे लेड के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो जो लेड की गोली आती थी वो बंदूक के अंदर जो डाली जाती है बुलेट, वो असाब अल बकरा बकरा को ये लगा, अल बकरता ये रसासा जो बंदूक से मारा गया तो वो लगा, अल बकरता बकरा को लग गया, फी सदरिहा उसके सीने में, यानी ये निशाना लगा, फसकतत तो वो गिर गई, गाय गिर गई, जरीहन जख्मी हालत में, तदरिबु बिरिजलैहा मार रही थी अपने पांवों से, यानी अपने पांव तड़प रहे थे, उसके पांव जो हिलते जुलते हैं चोट लगने पे, वसमिअ अल इख्वानु सौत अल बुंदुकिया भाइयों ने जिनके साथ जो पूरी टीम गई थी उन्होंने सुनी, सौतल मफूल है इसलिए मंसूब है, मुदाफ मुदाफ इलैह, बुंदुकिया बंदूक की आवाज सुनी, फजाऊ तो सो आ गए, सारे आ गए, वज़बहा तो ज़िबा किया उसको, याकूत ने नाम होगा किसी साथी का, बिसिक्कीनिन कबीरिन हादिन एक बड़ी और धारीदार, हाद माने जिसकी बहुत शार्प हो ब्लेड, सिक्कीन छुरी, तो कबीर बड़ी, हाद ये उसकी दूसरी सिफत है सिक्कीन की, सिक्कीन एक सिक्कीन से जो कबीर थी यानी, और हाद भी थी यानी बहुत तेज थी, वसम्मा और उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह वसम्मा अल्लाह यानी उसने अल्लाह का नाम लिया, वकब्बरा और उसने तकबीर कही यानी अल्लाह अकबर कहा, वकुन्ना और हम नतकल्लमु गुफ्तगू कर रहे थे, वकुन्ना और हम मुतमइन्नीना बहुत मुतमइन थे, इज़ खरजत इत्मीनान से हो गए थे जबकि निकली, अचानक ही निकली, अभी मुतमईन थे बिल्कुल, यानी इस दफा मुस्तैद और चौकस नहीं थे, क्योंकि जानवर हाथ लग गया था तो अब जरा उसको ज़िबा वगैरह करने में लग गए, तो आपस में बातचीत में लग गए, तो मुतमईन थे यानी रिलैक्स बैठे हुए थे कि अचानक, इस ये फुजाइया होता है ये अचानक के मायने में, कि अचानक निकली एक और बकरतुन उखरा, ये मौसूफ सिफत है, ये फाइल बन रहा खरजत का, खरजत माने निकलना, निकली एक मुअन्नस यानी गाय, वो क्या उखरा सेकंड गाय, अनदर का दूसरी एक और गाय, फ़अतलक़ा अलैहा हाशिम हाशिम ने उस पर तान ली, छोड़ दिया उस पर, हाशिम ने बुंदुकियतहु अपनी बंदूक को, बिसुरअतिन जल्दी से, वमा क़दरा और वो कुदरत न रख पाया, अन युसव्विबल बुंदुकिया के वो उस पर सही तरीके से निशाना लगा पाता, तो सही नहीं कर पाया वो अपनी बिल्कुल बंदूक बिल्कुल सीधी नहीं हुई, अभी ठीक नहीं हो पाई थी, फ़अख़्तअत रसासा तो ये जो रसासा थी यानी ये जो लेड बुलेट जो था बुलेट उसने गलती की यानी चूक गया, निशाना चूक गया, वमा सादतिल बकरा और वो बकरा इस रसासा ने नहीं शिकार किया, वतअस्सफ़ हाशिम ने अफसोस किया, वतअस्सफ़तिल जमाअतु जमात ने भी पूरे ग्रोह ने अफसोस किया। चलिए बाकी को अगले हफ्ते कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।